الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری معزز دینی و ایمانی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسے مہینے کے اندر پہنچنے کی اور ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا کہ جس مہینے میں اللہ اپنی رحمتوں کو عام فرماتے ہیں، اللہ اپنی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں اور قبروں میں پہنچنے والے مردوں سے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر قبر کے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے انتظار میں خود جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے انتظار فرمایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ تو جب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے جتنے احکام ہم پر فرض کیے ہیں وہ کھانے سے بھی زیادہ ہم اس کے محتاج ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہم پر فرض کیے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، تاکہ ان احکام کے ذریعے سے، نماز روزوں کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اور دیگر عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ ہم سے راضی ہو۔ حضور پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اندر ہماری عبادتوں کو دیکھ کر آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو اور جنت کے اندر آپ علیہ السلام کی رفاقت ہمیں نصیب ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ احکام دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ہم ان کو معمولی اور ان کو کمتر نہ سمجھیں اور ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سراپا ہمارے لیے رحمت ہے۔ دنیا کی زندگی یہ تو مختصر سی زندگی ہے، اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ جب صحابہ کے سامنے دنیا کی تکلیف آتی تھی، دنیا کی مصیبتیں ان کے سامنے آتی تھی اور وہ تکلیفوں کا اظہار آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرماتے تھے تو آپ علیہ السلام ان کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ ہماری زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے میری معزز ماں بہنوں، میری دینی ماں بہنوں، یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے۔ آج ہمارے 30 سال 40 سال 50 سال گزر گئے، آئندہ کتنی زندگی ہماری باقی ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ جب ہم قبر کی منزل میں پہنچیں گے، آخرت میں میدان محشر میں ساری انسانیت موجود ہوگی، جب اللہ تعالیٰ اپنے سامنے ہمیں کھڑا کریں گے، پل صراط پر سے جب ہم گزریں گے، حوض کوثر پر آپ علیہ السلام کے دست اقدس سے پانی نوش کرنے کے لیے لائن کے اندر کھڑے ہوں گے، تو اس وقت اس زندگی کے اندر جتنے اعمال ہم نے کیے ہوں گے، اللہ کے احکام جتنے عظمت کے ساتھ ہم نے ادا کیے ہوں گے، آپ علیہ السلام کی نورانی سنتوں کے مطابق ہماری جتنی زندگیاں گزری ہوگی،
یہ ساری چیزیں کل آخرت میں ایک ایک منزل پہ ہمیں کام آنے والی ہے. یہ تو ہماری آخرت کا سامان ہے. اللہ کا ایک حکم یہ معمولی چیز نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی عبادت اللہ کے نماز کو زمین پر قائم کرنا ہے. اور دنیا کے اندر سب سے بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو مومن ہونے کے باوجود اللہ کے حکم نماز کو جاننے کے باوجود وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا مجرم ہے. حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے ایک حکم کو زندہ کر دینا یہ دنیا اور آسمان اور دنیا اور آسمان کے بیچ میں جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ساری چیزوں سے بہتر ہے. اور اللہ کے ایک حکم کو توڑ دینا یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اجڑ جائے اس سے بھی خطرناک وبال رکھتا ہے. اس لیے اللہ نے جتنے احکام ہم کو دیے ہیں نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، ایمان کا فریضہ ہو، اعمال ہو، سنتیں ہو، پردے کا اہتمام ہو، گھریلو زندگی کے اندر اولاد کی تربیت ہو، رشتہ داروں کے اندر بڑوں کا احترام ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، جتنی ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے ازواج مطہرات کی زندگی سے ہمیں انتظار فرماتے تھے تو ہم تو سراپا گناہوں کے پتلے ہیں. 24 گھنٹے ہماری زندگیاں اللہ کے احکام اور جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف چل رہی ہے تو پھر ہمیں اس مہینے کی کتنی قدر کرنی چاہیے. اس مہینے کے اعمال کو کتنی عظمت کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کی عبادتوں کے ذریعے اخلاص کا ہمیں کا معیار ہونا چاہیے وہ اس حدیث سے ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک عید کا چاند نہیں دیکھ لیتے تھے تب تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. یہ آپ کے رمضان المبارک کی قدردانی تھی. تو ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا. حالانکہ ہمارے سامنے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں اور ہمارے تعلقات والوں میں بہت سارے ایسے مرد اور بہت ساری ایسی عورتیں ہیں کہ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے علاقے میں ہمارے ساتھ رہتی تھی. انہوں نے رمضان کے 30 روزے رکھے، تراویح مکمل کی، رمضان کی عبادات انہوں نے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، تسبیحات کی پابندی کی، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے غریبوں کی امداد کی. اور جب عید کا چاند انہوں نے دیکھا تھا تو وہ ہماری بہنوں کے سامنے مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آئندہ رمضان ہمیں عطا فرمایا تو ہم اس سے بہتر گزاریں گے. لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی اور یہ رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ قبروں کے حوالے ہو گئے اور ایک سبحان اللہ کے محتاج بن کے قبروں کے اندر سو رہے ہیں. تو ہمیں بھی کیا معلوم کہ آئندہ رمضان ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ ماہ مبارک ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور آخری ماہ مبارک ہو. ہمیں یہ مہینہ اپنی زندگی کا آخری مہینہ سمجھ کر اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کے اندر جتنی وسعت اور جتنی طاقت اللہ پاک نے دی ہو ساری طاقت اور ساری وسعت ہم اللہ کے دین کے پیچھے، اللہ کے احکام کے پیچھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے میں خرچ کریں. میری معزز ماں بہنوں، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا کے اندر آزاد نہیں ہیں کہ ہم جیسے چاہے
غیر مسلموں کی طرح غیروں کی طرح اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ اللہ نے جتنے احکام ہم پر فرض کیے ہیں وہ کھانے سے بھی زیادہ خرچ نہ کرے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے نہ بنے، بلکہ اس دین کو، اس ایمان کو ہم امانت سمجھے، اس کے پیچھے کی قربانیاں ہم سمجھے، اور ان قربانیوں کو تعلیم کے راستے سے، فضائل اعمال کے راستے سے اپنے اولاد کو سنائے، تاکہ ان کے اندر ایمان کی عظمت، دین کی اہمیت آئے۔ آج ہماری بچیوں کے حالات کو دیکھ کر کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہماری بچیاں پردے کے اندر ہے، ہاتھ پاؤں کے اندر موزے پہنی ہوئی ہے، اور اس طرح غیر محرموں کے ساتھ خریداری کے موقع پر دکان پر جا کر اس طرح سے بات کرتی ہے کہ خود وہ دکاندار اگر غیر ہے تو وہ شرما جاتا ہے۔ اتنی بے تکلفی کے ساتھ ہماری عورتیں آزادانہ طور پر گفتگو کرتی ہے۔ میری معزز ماں بہنوں، اپنے اولاد کی تربیت کرے، اپنی بالغ بچیوں پر نظر کرے، ان کی باہر کی صحبتیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رہن سہن، ان کے طور طریقے کس انداز پہ ہے، ان پہ کڑی نظر رکھے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کے اندر ماں باپ کوتاہی کر رہے ہیں تو کل میدان محشر کے اندر پوری انسانیت کے سامنے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کا استحضار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حیا اور پاک دامنی جو ہمیں دی ہے، ایک عورت کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت اس کی حیا اور اس کی پاک دامنی ہے، اس کی عزت ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک عورت کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز اس کی پاک دامنی ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے چاند ہوا، عید کا یا کوئی بھی چاند ہوا، تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کے گھر پہ تشریف لائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا آج نئے مہینے کا چاند ہوا، تم نے چاند دیکھا؟ کہا کہ ابا میں نے نہیں دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ میری سنت ہے، اس سنت کو زندہ کرو، چاند دیکھا کرو ہر مہینے کا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان پر اور ان کی صلاحیتوں پر اور ان کی پاک دامنی پر، ان کی عزتوں پر ساری انسانیت قربان ہو، ہمارا مال اور جان قربان ہو۔ کیا پیارا جواب دیا! وہ جواب آج ہماری بچیاں، ہماری مستورات اپنے دلوں کی ڈائری پر لکھ کر جاوے اور اس کو نقش کر کے جاوے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہی ہے، اپنے ابا کو کہہ رہی ہے، ابا میرے دل کے اندر بھی آیا تھا کہ یہ میرے ابا کی سنت ہے نیا چاند دیکھنا، لیکن فوراً میرے دل کے اندر، میرے دماغ میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آج نیا چاند پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور سارے کے سارے میرے لیے غیر محرم ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت فاطمہ کی نگاہ اس چاند پر پڑ جائے، اس وقت دنیا کے غیر محرموں کی نظر بھی اس چاند پر پڑ جائے۔ اللہ اکبر! حالانکہ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ کسی ایک چیز پر غیر محرم کی نظر کا دو آدمیوں کا یا دو عورتوں کا یا ایک آدمی اور دو عورتوں کا کسی ایک چیز پر نظر پڑ جانا یہ گناہ کا کام نہیں ہے، کیونکہ ایک عورت ایک آدمی کو یا ایک آدمی ایک عورت کو نہیں دیکھ رہی ہے، دونوں کی نگاہیں کسی اور چیز پر پڑ رہی ہے۔